نارمل تھنکنگ کے تو شیڈز ہوتے ہیں, 7 کلرز ہوتے ہیں. سوچ جو ہے وہ تو نرچر ہوتی ہے, وہ تو گروم ہوتی ہے. تو یہاں ایک ڈو ناٹ جج می, یو نو مائی نیم بٹ ناٹ مائی اسٹوری. اب ہم اپنے آپ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم جب مریض آتا ہے تو کتنے نان ججمنٹل ہو پاتے ہیں. اور ہمارے استاد کہتے ہیں نان ججمنٹل ہونا ہی تو بیسیکلی ڈاکٹر کا کام ہے. مینز نان بائسڈ ہونا, مینز ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سندھ کے گوٹھ کا مریض ہے. ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے کس علاقے کا ہے, بارڈر پار کا ہے, بارڈر کے, اس کا مریض ہے اور وہ ایک ڈاکٹر ہے. تو میں اپنے جو سٹاف ہے ان سے اکثر یہ کہتا ہوں, آپ کی کوئی جینڈر نہیں ہے, آپ ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر جینڈر سے ابو ہوتا ہے, وہ اس سے اوپر ہوتا ہے. اس کو ہم فزیولوجیکل جینڈر میں نہیں ڈیوائڈ کر سکتے. تو نان ججمنٹل ہونے کا مطلب یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم بائسز سے باہر نکلیں. میرے پاس کل ایک پیشنٹ آیا, اس کی سٹوری میں آج اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بار بار گیا ادھر ادھر. جب میرے پاس آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری بس بات سن لیں, مجھے دوائی نہ دیں. فیس میں آپ کی پوری دے رہا ہوں, آپ میری صرف بات سن لیں. میری کوئی بات نہیں سن رہا اور میری کوئی بات سمجھ نہیں رہا. میں ایمرجنسی جاتا ہوں, وہاں بھی دوائیاں دے دیتے ہیں. میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ بھی دوائیاں دے دیتے ہیں. میں سیکائٹری کے او پی ٹی میں آیا, انہوں نے بھی دوائیاں لکھ دی, لیکن کسی نے میری بات نہیں سمجھی. میں صرف بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں, اسی کے لیے میں نے فیس دی, آپ نے مجھے دوائی کوئی نہ دے. ویری سارٹ آف کیوریوسٹی کریٹ ہوئی کہ آخر ہے کیا مریض. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میرا نام سو اینڈ سو ہے اور میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا لڑکوں میں انٹرسٹ ہے, لڑکیوں میں نہیں. And this is a very challenging statement for me as a doctor. دیکھا نا ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے نا کہ میں گندا آدمی ہوں. دیکھا نا ڈاکٹر صاحب, میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا, اس نے کہا تھا تم جو ہے نا تمہیں تو جہنم تمہاری پکی ہے اگر اس سے باہر نہ نکلی. I didn't say anything. He started saying lots of things. کوئی بڑی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے. آپ سمجھ پائیں گے میری بات؟ تو ڈاکٹر کو اتنا نان ججمنٹل لیول ہے کہ اس کے لیے کوئی بائسز کہیں بھی آ سکتے ہیں, کچھ بھی آ سکتا ہے. And the patient is very sensitive. وہ آپ کے باڈی اور اس کے جیسچرز اور آپ کی باڈی لینگویج سے وہ اندازہ لگائے گا کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں, یہ میں غلط کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. The doctor is above than that. So do not judge me by my name. This is not the whole story. کچھ سٹوری کچھ اور ہو سکتی ہے. اور وہ کہے وہ اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ویپنگ اینڈ کرائنگ, اور اس نے کہا میں سوسیڈل ہوں, میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں, میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا. اینڈ دا ریسٹ از دا سائکیٹرک اسسمنٹ. لیکن یہ میں آپ سے ایک ریورس کر رہا ہوں کہ جب نان ججمنٹل ہوں گے, نان بائس ہوں گے, تو ایک بڑا زبردست بیہیویئر آ جائے گا جس کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. اب آپ کسی کو کسی کے جینڈر سے, علاقے سے, اس کی کاسٹ سے نہیں رسپیکٹ دیں گے. اس لیے دیں گے آپ ڈاکٹر ہیں, وہ پیشنٹ ہے, اور اس سے پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. آپ کو مزہ آئے گا کام کرنے کا, آپ کا انٹرسٹ کریٹ ہوگا کہ ہاں یار نان ججمنٹل بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں ہے میری. یہ ساری کہانی نہیں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ کون سا مریض میرے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا. میرا کام یہ ہے اور میں نے یہ کرنا ہے. سو دس از ون اسپیکٹ آف دا. اس پر اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں, آئی جسٹ وانٹ کہ آپ کوئی ذکر کریں اس میں. ججمنٹل ہونا از آلویز بیڈ. از آلویز بیڈ. لیٹس سے ہمیں انٹرویو ہے, ہم فلیکٹ کرتے ہیں کسی کے, یا کسی نے ہائر اتھارٹی کو ہم نے بھیجنی چاہیے, اس میں تو ہمیں ججمنٹل ہونا پڑے گا. وی ہیو ٹو سے کہ یس ہی از فیئر اینڈ ہی از پاس. ایون ایگزام سیٹنگ میں ایک پرٹیکولر ٹائم میں ہم نے بات کی ہے
اس میں تو ہم نے ججمنٹ دینی ہی دینی ہے ایٹ لیٹس سے اس کا ڈیسیژن تو ہم نے کرنا ہی ہے. دیکھیں اس کے لیے پھر یارڈ سٹک بنائی جاتی ہے نا, ایک یارڈ سٹک بنائی جاتی ہے. یہ میں نے ایک یارڈ سٹک بنائی ہے, اس یارڈ سٹک کے اگینسٹ یہ شخص زیادہ بیٹر کوالیفائی کرتا ہے, تو میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ یہ میں پروپوز کر رہا ہوں کہ اس کو بھیجا جائے, کیونکہ یہ ایک جاب ڈسکرپشن ہے, یہ اس کی ایک یارڈ سٹک ہے, اور اس کے لیے یہ بندہ شخص مجھے لگتا ہے یہ بہتر ہے, تو یہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اور آپ نے ایک پروپوز بنا کے گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں, تو اٹس ناٹ اے تھنگ کہ آپ نے کسی کو یہ کہا نہیں, وہ کہیں اور بہتر ہو سکتا ہے, وہ کہیں اور بہتر ہو سکتا ہے. ہاں اس جو جاب ڈسکرپشن میں ہمیں مانگا گیا اس کے لحاظ سے یہ بہتر ہے, تو آپ نے کسی کو برا نہیں کہا, آپ نے صرف ایک جاب کے سامنے ایک یارڈ سٹک کو رکھ کر ایک کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا, اس کے اوپر ایک شخص کو نامینیٹ کر دیا. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو 4 آدمی جس کو نہیں کیا وہ برے آدمی تھے. نہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کو بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس جاب ڈسکرپشن میں مجھے اس کی ضرورت ہے, اور مجھے لگتا ہے آئی مائٹ بی رانگ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سیٹ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ ہے اس کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے ٹو دی بیسٹ آف ونز اون ایبلٹیز, جو اس نے بیسٹ دیا ہے, غلط وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میری جو صلاحیت جو میں نے سیکھا ہوا ہے اس کے انڈر دی لائٹ میں نے یہ کام کیا, تو اس کو کہتے ہیں ججمنٹل. کسی دوسرے کی ججمنٹ جو ہے وہ پرسیو کرنا اور اسی کو امپلیمنٹ کر دینا, یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ کسی اور نے کہا جی فلاں بندہ ایسا ہے, تو آپ نے سنا اور آپ نے وہی ذہن بنا لیا. تو میرا ایکسپیرینس یہی ہے, موسٹ آف دا ٹائم یو آر رانگ, کہ وہ جو اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو کیسا چہرہ دکھاتا ہے, کہ اگر اس کا چہرہ آپ کے سامنے اچھا ہے اور وہ ساری چیزیں معاملات اس کے ٹھیک ہے سو کے, تو یہ بھی ہمارے پاس ججمنٹل کا جو ہے کہ مطلب پیشنٹ کے حوالے سے بھی اگر کہیں نا, بعض دفعہ بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہر ایک کا مزاج یا لیول آف انگزائٹی ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے یار فلاں پیشنٹ بڑا فسی پیشنٹ ہے, فلاں بہت ہی زیادہ پرابلمیٹک ہے, لیکن آپ جب اس سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار وہ ٹھیک ہے. بالکل ایسا, یہ بالکل ٹھیک ہے, سر کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کاؤنٹر آپ نے دیکھیں, ججمنٹل سے بچنے کا طریقہ یہی ہے. میں نے بھی آپ سے بات کی کہ جو مینٹل ہیلتھ جن کی بہتر ہوتی ہے نا, وہ جلد باز نہیں ہوتے ہیں. میں نے بھی آپ سے یہ عرض کی, جو جلد بازی نہیں ہوتی ان میں, وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جس کو میں پھنسی کہہ رہا ہوں کیا واقعتاً یہ پھنسی ہے. وہ ایک سوچ ضرور آتی ہے ان کے ذہن میں. جو پرنسپل صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں جو تو تم پھنسی کہہ رہے ہو, چلو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو یہ پھنسی ہے یا نہیں ہے. تو جو سینئر پروفیسر ہوتا ہے اور جو جونیئر کولیگ ہوتا ہے اس میں فرق ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سوچتا ہے, کریٹیکل تھنک کرتا ہے, جلد بازی نہیں کرتا. تو مینلی چیز یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ اگر آپ نے بہتر کرنی ہے, نان ججمنٹل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ ہو. تو ویٹ دیں اس چیز کو کہ نہیں کیسے پھنسی ہو سکتا ہے, مثلا کیا چیز ہے جس کو آپ پھنسی کہہ رہے ہیں, اچھا کیسے ہو سکتا ہے, اچھا اس میں کیا اچھا ہو سکتا ہے, کیا برا ہو سکتا ہے. نہیں, انگزائٹی میں بھی تو ہو سکتا ہے, پریشان بھی تو ہو سکتا ہے. اگر میرا باپ ہوتا اس کی جگہ تو میں پریشان نہ ہوتا. تو دیر آر لاٹس آف کوسچنز دیٹ کین رائز ان ٹو یور مائنڈ. یہ ہے تھنکنگ برین, جو سوچ والا برین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا. تو ایموشنالٹی تو ہو سکتی ہے یہ, لیکن وہ تھنکنگ برین نہیں ہو سکتا. پھر وہ لمبک کارٹیکس تو ہو سکتا ہے, فرنٹل لوب نہیں ہو سکتا جہاں تھاٹس پڑی ہیں. تو ججمنٹل بالکل, جتنا آپ نان ججمنٹل ہوتے جائیں گے آپ سوچیں زندگی اتنی آسان ہوتی جائے گی. آپ کو آپ کا مریض اچھا یا برے میں نہیں دیکھ رہے, آپ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں ہے, آپ مریض کو مریض کے لیول پہ دیکھ رہے ہیں. جو اس کی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو نہیں ہے اس کو بتا رہے ہیں. تو پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نان ججمنٹل ہی ہوتے ہیں. جو ججمنٹل ہم ہوتے ہیں وہ تو اپنے پولیس کے لیے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو پیشنٹ کے لیے تو نان ججمنٹل ہونا آسان, عام پبلک کے لیے بالکل نان ججمنٹل ہونا چاہیے ایز سچ. لیکن ظاہر ہے آپ کو ایک اسٹیج کے اوپر جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں فیکٹس کو, تو آپ کو ججمنٹ تو دینا ہوتی ہے. ادارہ خیر اور شر موجود ہے تو شر کی ججمنٹ تو آپ کو دینا پڑے گی. یہ تو نہیں آپ جو ہے ہر ایک کو ٹھیک کہتے ہیں, نہیں ہو سکتا. ہر ایک ٹھیک ہوتا بھی نہیں ہے, اور برائی غالب ہے. ویسے
شر غالب ہے اور لوگوں میں بھی اور ہم میں بھی، لیکن اس کو اپنے سے پہچاننا ہے، پہلے شر اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے، پھر دوسرے میں ڈھونڈنا ہے. اسی کو کہا گیا ہے نا کہ پہلے جو ہے اپنے اندر دیکھو، اور اپنی خامیاں تو پتہ ہے ہمیں سب کو کیا کیا ہیں، دوسروں کی خوبیوں کا ہمیں نہیں پتہ پورا، اور دوسروں کی خامیوں کا اسے پتہ ہے، وہ خود جج کر لے اپنے آپ کو. جب تک کہ وہ ججمنٹ وہ جو ہے وہ سوسائٹی کو نقصان نہیں دے رہا، اس وقت تک ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر سوسائٹی کا کے لیے اوور آل برا بن رہا ہے تو ججمنٹل تو ہونا پڑتا ہے، جیسے ہم نے جو پکڑا ججمنٹل تو ہونا پڑتا ہے. ہاں جی ڈیفینیٹلی، میں نے یہ عرض کیا نا کہ کچھ کرائٹیریاز ہیں، لیکن ایک ہے کہ عام جب آپس میں بھی ایون ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میرا ایک کولیگ ہے اور مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے میں اس بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں اس کو اوپر، اب میں جا کے پرنسپل صاحب کو کہتا ہوں، پروفیسر کو کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ایک نان ججمنٹل کی پوری ایک رو ہے جو شیئر ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم شیئرڈ ڈیلیوژن یا شیئرڈ اوور ویلیوڈ آئیڈیا، یا انڈیوس کر رہے ہیں، یہ وائب دے رہے ہیں، نیگیٹو وائب دے رہے ہیں. تو نان ججمنٹل سے مراد میں بیہیویئرز کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بیہیویئر نان ججمنٹل کیا ہے. کہیں ہے جج، اب جج تو ججمنٹل ہوگا کیونکہ اس کا کام ہے، ہی از ٹرینڈ ٹو بی ججمنٹل، اس کو آپ اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے. یہ ہے بیہیویئر کی بات، انسان کا انسان سے تعلق. بالکل سر نے بالکل بات ٹھیک کی کہ ہم نے اس کو کیا ہے، لیکن جو بات ہم نے کی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کی، وہ ہے بیہیویئرس. میرا میرے دوست کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا مجھے ایک رویہ پسند نہ ہو، اچھا نہ لگے، لیکن کیا اس کی بیس پر میں ایک ٹھپا لگا سکتا ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے؟ نان ججمنٹ جو ہماری آج کی ٹاک ہے، یہ ہے سیلف سے متعلق. یہ میری ٹاک ڈاکٹر آقا توحید صاحب کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو ہم آج کوشش کر رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرا مثلا میں آج یہ لمیٹیشن ہے آج کی ٹاک کی کہ میں یہ نہیں بیٹھا ہوں آج اس لیے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ مشتاق اعظمی صاحب کیسا کام کر رہے ہیں. میں آج یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں برہان صاحب خود میں اپنے بارے میں رائے قائم کروں کہ میں خود کیا ہوں. ایک خود کا ادراک ہے نا. تو ججمنٹل کی جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہے میرا سیلف کی کہانی، یہ ہے دوسرے کی کہانی جس کے بارے میں کمنٹ کر رہا ہوں. تو جو نان ججمنٹل ہے، یہ وہ سٹیپ ہے، یہ میں نے شاید پہلا گیٹ رکھا ہے کہ نان ججمنٹل سے مراد ہے کہ ابھی میں سیلف پہ نہیں آیا ہوں، ابھی میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ نان ججمنٹل ہونا ہے مطلب کہ ہم نے بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں ہے، کس کے بارے میں نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں. اب میں پیچھے کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے سیلف ریفلیکشن. یہ جو میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں، کیوں میں کر رہا ہوں، کیوں میں چاہتا ہوں نان ججمنٹل ہوں؟ مینس کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میرے رویے ٹھیک ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا رویہ ٹھیک ہوگا تو مجھے غصہ نہیں آئے گا. تو اس سے پیچھے کی جو کہانی ہے، جسے کہتا ہوں میری اپنی ذات کا ادراک، وہ ہے سیلف ریفلیکشن. تو میں یہ جو آپ لوگوں سے جو عرض کی شروع سے وہ یہی تھی کہ آج کی جو کہانی ہے نا، وہ ہماری کہانی ہے، میری کہانی ہے، یہ عبدالرشید کی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی اکمل صاحب کی کہانی نہیں میں بیان کر رہا، یہ میں غلام فرید صاحب کی نہیں بتا رہا، یہ میں اپنی کہانی اپنے آپ سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا میں نان ججمنٹل کے اس کرائٹیریا کو میٹ. ہاں ٹھیک ہوں میں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ایک ہے کہ اپنی ذات کا ادراک کرنا کہ میں خود کہاں کھڑا ہوں. ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے جہاں پر ہم ججمنٹل کی بات کرتے ہیں. مثلا اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے اور میں کہوں کہ ہاں یہ صرف ذہنی مریض ہے، اس کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایمرجنسی میں جاتا ہے وہاں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈپریشن کی ایک سلپ ہے تو وہ اس کو سیدھا ڈائریکٹ ہمارے او پی ڈی میں یا مینٹل ہیلتھ فیسیلیٹیٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ آپ کو ذہنی مسئلہ ہے. ان کو چیک ہی نہیں کرتے کہ اس کو کوئی کارڈک ایشو ہو سکتا ہے، کوئی گیسٹرک ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیلی ایونٹس ہیں جو اکثر ہم ہماری روٹین میں دیکھتے ہیں. یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے دوسرے کی کہانی. اپنے لیے یہ جو جو آج ہم کہانی بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں اپنی ذات کی کہانی بیان کر رہے ہیں.
اٹس ویری ایزی. میرے نزدیک یہ سب سے آسان کام ہے. یہ تو میڈیسن والے کام نہیں کرتے. یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. میں خود کیا کر رہا ہوں یہ ہے سب سے مشکل کہانی. یہ ہے سب سے مشکل کہانی جاننے کے لیے کہ میں خود کہاں ہوں اور میں خود ججمنٹل ہوں یا نہیں. یہ میں اپنے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا میں نے کوشش کی. جو پرنسپل صاحب نے بات وہ یہی کر رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ آئے گا اس سے سیلف ریفلیکشن سے. اس کے بارے میں اگر کسی نے کہیں پڑھا ہو اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. اسلام میں کہا ہے کہ جھانکنے کی سب سے اچھی جگہ اپنا گریبان. اپنا گریبان. اور کیسے جھانکا جائے اس پہ بڑے لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. اگر آپ پورا قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں. بیسیکلی سر یہی سب سے بڑی وجہ جب آپ اندر اپنے جھانکنے لگ جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو خود سمجھتا کہ یار میں ہی گناہگار ہوں. دوسرے کیا بات. اگر آپ پورا قرآن پاک اٹھائیں تو وہ سیلف ریفلیکشن کروا رہا ہے آپ سے. آپ کے سامنے آپ ہی کی ذات کھول کر رکھ رہا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نے ان قوموں کا حال نہیں دیکھا ہے پھر بھی تم کرے جا رہے ہو؟ یہ کہانی عبد الرشید کی نہیں بیان کر رہا. قرآن آپ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ سیلف ریفلیکشن. میں کیسے عبد الرشید کو کہہ دوں گناہ گار ہے؟ میرا تو اپنے حالات بڑے پتلے ہیں. پھر ہی میں کہیں کہانی بناؤں گا نا. تو سیلف ریفلیکشن جس کو اقبال نے خودی کا نام دیا, جس پہ بڑے لوگوں نے کام کیا, اس لیے ہم نے ہر اس شخص کا گلا گھونٹا ہے جس نے سیلف ریفلیکشن کی بات کرنے کی کوشش کی. اگر آپ ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اقبال کو کیوں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی؟ اس لیے کہ سیلف ریفلیکشن کی بات کی جا رہی ہے. سوچنا نہیں ہے نا. جو ہم باہر سے آپ کو بھیج دیں بس چپ کر کے عمل کر لو. تو یہ ہے خود آگاہی کی کہانی کہ میں اپنے آپ کو تو جانوں. نان ججمنٹل تو میں تب ہوں گا نا جب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں گا. تبھی میں کہوں گا کہ یہ کرائیٹیریا میں نے رکھا, یہ جاب ڈسکرپشن تھی, بندہ فلانا بھی اچھا تھا لیکن مجھے اس کے لیے یہ چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کو یہ رکھا. تو یہ ہے تھاٹس کی کہانی. اب میں اس چیز کے ہے کہ وہ خود آگاہی کے اس سٹیپ پر تو آؤں کہ اینالائز تو کر سکوں, ایویلویٹ تو کر سکوں اپنے آپ. کہیں دن میں 5 منٹ بھی ہیں میں سارے دن میں سوچوں یار اس شخص کے ساتھ میں تھوڑا سخت بول گیا, میں اپنے آپ کو پھر بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو ریفلیکشن ہے, سیلف ریفلیکشن ہے, یہ ہے خودی, یہ ہے خود آگاہی, یہ ہے کہانی اپنی ذات کو جاننے کی. ہم جتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں, جو مر گئے تو کیا ہونا, یہ کہاں رہ جانی یہ ڈگریاں, کچھ بھی نہیں رہنا. کتنے لوگ آئے اور چلے گئے. میں اپنے آپ کو جان ہی نہیں پایا, میں بس اپنی بیوی کو ہی جانتا رہا, اپنی ذات کو تو جان نہیں پایا. بس وہ غلط کرتی ہے. اچھا وہ غلط کرتی ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, وہ کہتے جی لڑائی دیکھا سنے کیا تھی, کہ لڑائی کیا تھی کہ جی کانفلکٹ ہو گیا, لو میرج ہو گئی, سال گزر گیا, لڑائی ہو گئی, سپریشن تک بات چلی گئی. جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ناشتے میں, ہمارے خاندان میں ناشتہ پراٹھے سے کیا جاتا ہے, سلائس سے نہیں کیا جاتا. یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور بیگم صاحبہ کا کہنا تھا میں تو سلائس ہی کھاؤں گی, پراٹھا نہیں کھاؤں گی. تو یہاں سے کانفلکٹ سٹارٹ ہوئے اور چلتے چلے گئے. تو ایک آدمی پراٹھا لا کر اپنی وراثت قائم رکھنا چاہتا تھا اور دوسرا اپنی سلائس کھا کر اس وراثت کو توڑنا چاہتی تھی. ایویں ہوئے گی, فلانی ایویں ہوگی, فلانے دا پیو ایویں تھا, فلانے دے خاندان, پھر وہ ساری کہانیاں چلی. لیکن دا انیشیل پوائنٹ از دیٹ. تو خود آگاہی اگر نہیں ہے, اگر آپ یہ سوچ لیں, ڈاکٹر میں نے کہا بھائی یار ایک دفعہ سوچ لیں, آپ اگر سلائس کھا لیں گے تو کیا پرابلم آ جائے گا. نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ بات کر دی نا, میرے والد نے مجھے کہا تھا, اس کے والد نے اس کو مجھے کہا تھا,
کہ بیٹا ناشتہ پراٹھے نال کرنا ہے. تو اب یہ ہے خود آگاہی کہ ہم کہیں گے جتنا بھی کہ جی ہم وراثت کے خلاف ہیں، ہم یہ، لیکن ہم ذہنی طور پہ وہیں کھڑے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے کہ جس طرح آپ سلائس اور اس کی بات کر رہے ہیں کہ اکاموڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، دیکھیے وہ آپ کو نہیں کھلا رہا کہ جی آپ نہیں سلائس کھانا ہے، وہ اگر کھانا چاہتا تو ہے کھائے. it's okay. آپ یہ کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مثلا یہی وہی بات آ گئی کہ تو سیلف ریفلیکشن یہ ہے. تو جس کو اقبال نے کہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اگر آپ اپنی ذات کا ادراک کر لیں، کوئی بھی شخص کر لے، تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو انسانیت کی مقام ہے، جس کے لیے وہ تخلیق کیا گیا ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اگر اس میں سیلف ریفلیکشن ہو، اور یہ میں مان نہیں سکتا کہ سیلف ریفلیکشن جس میں ہے وہ اتنی جلدی ججمنٹل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کا خود ہی جو ہے وہ روکے بیٹھے ہوگی اس کے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اینالائز کیے بغیر کسی کے اوپر یہ لگا دے. تو یہ ایک دوسری بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کریٹیکل ریفلیکشن کے اوپر. تیسری ہے کریٹیکل تھنکنگ. یہ کریٹیسزم نہیں ہے، اٹس اے کریٹیکل تھنکنگ. اور یہاں بھی تالے ہیں. سوچنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کا پورا کریکولم کریٹیکل تھنکر نہیں بناتا. نرسری سے آپ شروع ہو جائیں اور MBBS تک چلے جائیں، پوسٹ گریجویشن تک چلے جائیں، کریٹیکل تھنکر نہیں بنا رہا ہمارا کریکولم. ریفلیکشن آنا، نان ججمنٹل ہونا تب آئے گا جب یہ ہوگا. کریکولم جو ہے وہ تو کاپی پیسٹ ہے، رٹا، جس کو دنیا پلیجرزم کا نام دیتی ہے، جس کو دنیا پلیجرزم کہتی ہے. ہم اس کو نالج کہتے ہیں. تو کریٹیکل تھنکر کیا ہوتا ہے؟ تو ریفلیکشن بھی تب آئے گی جب کریٹیکل تھنکنگ ہوگی. جب کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے تو ریفلیکشن کیسے ہوگی؟ اور جب ریفلیکشن نہیں ہوگی تو ججمنٹل نان ججمنٹل کی کہانی تو پیچھے ہی رہ گئی. تو کریٹیکل تھنکر بننا از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ کریں کیسے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو سوچو پہ تالے. سوچنا نہیں، سوچنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. سوچنے پہ قدغن ہے، سوچ سے ڈر لگتا ہے. پھر ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ از ناٹ. تھنکنگ ہی نہیں ہے تو نیگیٹو پازیٹو تو بہت آگے کی کہانی ہے. تھنکنگ ہی نہیں ہے. کوئی اس پہ کوئی بات کرنا چاہے تو یہ میں شاید الٹ آیا ہوں. آپ کو ججمنٹل نان ججمنٹل کی کہانی پہلے بتائی ہے. تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوگی. کریٹیکل تھنکنگ ہوگی تو سیلف ریفلیکشن ہوگا، سیلف ریفلیکشن ہوگا تو ججمنٹل نان ججمنٹل کی کہانی بنے گی. یہاں بھی کہ بہت کریٹیکل تھنکنگ تو اپنے بارے میں سب سے زیادہ تو ہے یہ سیلف کی کہانی نا. یہ آج میں بیٹھ کے مشتاق اعظمی صاحب جام صاحب کی کہانی نہیں ہے، یہ میری کہانی ہے کہ میں کریٹیکل تھنکر ہوں یا نہیں، میں سوچ رہا ہوں یا نہیں، میں چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہوں، ایویلویٹ کر سکتا ہوں، کرٹیک کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں آتا تو مجھے سیکھ لینا چاہیے. اگر آتا ہے تو مجھے کر لینا چاہیے. تو کریٹیکل تھنکر ہونا از ویری امپورٹنٹ کہ کیا میں چیزوں کو سوچ پا رہا ہوں. اس میں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سوچ پا رہا ہوں. تو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ آتی اس لیے ہے کہ تھنکنگ نہیں ہے. نان ججمنٹل ہونا ہی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہے. سوچ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی. یہ کام کرتا ہے ایموشنز، جسے ہم کہتے ہیں نا ہم بہت ایموشنل سوسائٹی ہیں. تو ایموشنز کے اندر تھاٹس رہتے نہیں ہیں نا. تو بھائی آگے کیا ہوگا؟ نہیں دیکھا نا ڈاکٹر صاحب یہ آپ بات عجیب سی کر رہے ہیں. نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
آپ نے یہ جو بات کی ہے نہیں اس کا مطلب بندہ برا ہے. اس کا کیسے میں مطلب نکالوں یہ بندہ برا ہے؟ تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اٹ مینس ٹو کریٹیکلی ایویلویٹ دا تھنگس. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. یہ ایک پریکٹس کی بات ہے. شروع میں آپ کو لگے گا یہ بڑی مشکل باتیں ہیں, لیکن اگر آپ ریفلیکٹ بیک کریں گے 5 منٹ بھی دن میں, لوگ کیا کرتے ہیں میڈیٹیشن شروع کر دیتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں ایکسرسائزز کر رہے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں نماز میں جب جاتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, عبادت جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یوگا جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو بیسیکلی دیٹس آل دا پروسیس آف کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیکل ایویلویشن, سیلف ریفلیکشن. تو یہ جو سارا کام ہے یہ اپنی ذات کا کام ہے, یہ دوسرے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو رہی ہے, میں کام بہتر کر پا رہا ہوں, میں تھک نہیں رہا ہوں, مجھے کام کر کے مزہ آ رہا ہے. پرنسپل صاحب کو بھی لگے گا ہاں یار یہ بڑی پروڈکٹیو فورس بن گئی ہے میری, اب مجھے اس کی اٹینڈنس نہیں چیک کرنی ہے. دے آر پروڈکٹیو, دے آر ڈوئنگ لاٹس آف گڈ تھنگس. یہ دیکھو جی ریسرچ ہو رہی ہے. اب ہمارے لیے آرٹیکل لکھنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ پیشنٹ زیادہ ہے, اس لیے مشکل ہے کہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہے, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا, ٹرین ہی نہیں کیا جا رہا. ہماری پوری پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کتنا ٹائم ہے, انوویشنز کتنی ہیں. تو یہ ہم ڈیفینسز لیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی کچھ ڈیفینسز ہوتے ہیں جس میں ہم ریشنلائز کرتے ہیں چیزوں کو. ہم اس لیے نہیں ریسرچ کر سکتے بندے بہت ہے پیشنٹ نہیں. میں آئی ایم اے کریٹیکل تھنکر, میں لہذا لکھوں گا اس چیز کو, میرا دل کرے گا, میں ٹائم نکالوں گا اس کے لیے. میری پرائرٹائزیشن نہیں ہے نا, میں پرائرٹائز کرتا ہوں چیزوں کو. میرے لیے یہ سب سے اہم ہے, میری پریکٹس اہم ہے, فلانی چیز اہم ہے, فلانی. میں نے اس کے لیے تو ٹائم کو پرائرٹائز میں رکھا ہی نہیں ہے, میری تو لسٹ میں ہی نہیں ہے وہ چیز. میرے لیے اپنے ٹرینی کو کریٹیکل تھنکر بنانا مقصد ہی نہیں ہے, تو میں پھر کیسے ان سے یہ ایکسپیکٹ کر لوں گا کہ یہ فیوچر کے لیڈرشپ ہوگی, یہ انوویٹرز ہوں گے. میں نے ایکسپیکٹیشنز تو لگا لی ہیں, لیکن میں ان میں کریٹیکل تھنکنگ تو کریٹ کر نہیں رہا ہوں, نہ کوشش کر رہا ہوں. جاؤ جا کر سوچو, یہ پیشنٹ دے رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچ, اور کیا ہو سکتا تھا, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اچھا اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ میں اور ٹی ایچ کیو میں فرق ہی صرف سب سے بڑا یہ ہے کہ the teaching hospital is meant to create the critical thinkers. The whole philosophy behind the teaching hospital. تو کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کیا میں کریٹیکل تھنکر ہوں؟ مجھے لگتا ہے نہیں ہوں. میں اگر میں کرٹیک کرنا شروع کر دوں تو میری ریفلیکشن بہتر ہو جائے گی. میں ریفلیکٹ کروں گا تو میں ججمنٹل نہیں ہو پاؤں گا, اور ججمنٹل نہیں ہوگا تو میں ایجیٹیشن نہیں آئے گی, مجھے میں غصہ نہیں آئے گا, مجھے کسی سے نفرت نہیں ہوگی, مجھے گریڈ نہیں ہوگی, میرے اندر لسٹ نہیں آئے گا. اور جب یہ نہیں آئے گا تو چیزیں کتنی بہتر ہوتی چلی جائیں گی. یہ ہے کہانی جس کی میں آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کریٹیکل تھنکر ہونا. اس کے لیے ایک مشتاق اعظمی صاحب بھی بیٹھے ہیں تو میرے ذہن میں تھا, عشق بارے دگر ہوا ہی نہیں, دل لگایا تھا دل لگا ہی نہیں. ایک سے لوگ ایک سی باتیں, گھر بدلنے کا فائدہ ہی نہیں. ہم جہاں بھی گئے پلٹ آئے, کوئی تیری طرح ملا ہی نہیں. ڈھونڈ لاتے وہیں سے دل لیکن پھر وہ میلہ کہیں لگا ہی نہیں. اس طرح ٹوکتا ہوں اوروں کو جیسے میں جھوٹ بولتا ہی نہیں, ورنہ سکرات مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. نہ اقبال مرا ہے, آپ کریٹیکل تھنکرز کو دیکھ لیں, نہ سکرات مرا ہے. جنہوں نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ آج بھی زندہ ہے. ہم ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں, ان کے تھاٹس بھی دیکھتے ہیں, اور وہ کسی بھی ریلیجن سے آزاد ہیں, چاہے وہ سقراط ہے, چاہے وہ اقبال ہے, چاہے وہ غالب ہے, چاہے وہ فیض ہے. آپ جتنے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو کریٹیکل تھنکرز
اگر سوسائٹی بنے گی تو لوگ آپ کو نا ڈاکٹر آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پرنسپلز بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں, MSs بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں, یاد کس کو رکھا جاتا ہے, یاد کس کو کیا جاتا ہے, ریفلیکٹ بیک کریں, ڈاکٹرز کس کو یاد کیا جاتا ہے, وہ ساروں کو یاد نہیں کیا جاتا, جو معاشرے کو کچھ دے کے جاتے ہیں, جو سوسائٹی کے لیے افیکٹو ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کو دینا جانتے ہیں. اور مینٹل ہیلتھ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے, یہ لینے پہ بلیو نہیں کرتی, یہ دینے پہ بلیو سے بہتر ہوتی ہے. صدقہ دینے سے, خیرات کرنے سے, لوگوں کی مدد کرنے سے مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. لوگوں کو عزت دیں, مسکرا کر دیکھیں, مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ جاری ہے, اور یہ تمام چیزیں دینے سے مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. فزیکل ہیلتھ الٹی ہے, مینٹل ہیلتھ بہتر کرنی ہے تو دینا سیکھنا ہوگا. تو یہ شارٹ سی ہے تھنکنگ اینڈ ایموشن. تو ایموشنل برین جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بڑا فاسٹ ہے لیکن یہ ارریشنل ہے. کام کرنا ہے تھنکنگ برین. یہ جو میں نے ابھی آپ سے سارے عرض کی, یہ تھنکنگ برین ہے, یہ فرنٹل لوب ہے. اس چکی سے گزارنے کے لیے سلو کرنا پڑے گا آپ کو 5 times. ڈو ناٹ کوئک ان ٹیکنگ دا ڈیسیژنز, ڈو ناٹ کوئک ان ٹیکنگ دا ججمنٹس. یہ مریض ٹھیک نہیں ہے. یہ جو لڑائی ہوتی ہے ایمرجنسی میں, یہ ایموشنل برین کی لڑائی ہے, اس کی تھنکنگ برین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھنکنگ برین کہے گا یہ تو مریض ہے یار. ایون میرے والد صاحب بھی بیمار ہوں گے تو میں بھی اگر ڈاکٹر کو دیکھوں گا تو میں بھی لڑ پڑوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑیں, میرے والد صاحب وہ مر رہے ہیں, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں. وہ کہے گا بھائی میں موبائل پر اپنی آرٹیکل تلاش کر رہا تھا, میں ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہا تھا. تو اٹس اے فائٹ بٹوین دا ایموشنل برین ود دی ایموشنل برین. تو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اٹھ کے, بھائی جان میں دیکھیں یہ پڑھ رہا تھا کوئی چیز دیکھ رہا. تو اٹس دی ڈیوٹی آف دا مسیحا ٹو جنریٹ دی مور نالج, کہ وہ ایک ایموشنل برین میرے سامنے آئے جو 3 لیئرز کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ ہے وہ جس کو میں ذکر کر رہا ہوں ایموشنل برین. یہ سٹیمولس آیا, یہ رسپانس آ گیا. یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا پرنسپل ہے. پیولوو میں سب نے فزیولوجی میں پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہوا ہے. کنڈیشن ریفلیکس بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے. ڈاکٹرز تو بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, نی جرک دیکھ رہے ہیں, ریفلیکسز دیکھ رہے ہیں, تو اس میں دیکھیں یہی ہو رہا ہوتا ہے, اسٹیمولس رسپانس. ایموشنز بھی ایسے ہیں, ادھر اسٹیمولس آیا, ادھر گالی آئی. ہاں ادھر سے یہ آیا, یہ ہو گیا اسٹیمولس رسپانس. تو یہ ہے اسٹیمولس رسپانس. اس کو اگر آپ بڑھا لیں یا سلو کر دیں تو پھر بنتا ہے تھنکنگ برین. پھر آپ رسپونڈ کر رہے ہیں, رسپانس نہیں دے رہے, پھر سوچ رہے ہیں. اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پیولوو نے ہی کہا ہے کہ پھر یہ تھنکنگ ہے یہ والی. یہ جانور کی تھنکنگ بھی وہی ہے. ادھر آپ نے بلی کے پونچھ پر پاؤں رکھا, اس کے بعد کیا ہونا ہے. تو یہ ہے وہ والی تھنکنگ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو انسان بننے کے لیے تھنکنگ برین لانا پڑے گا ایموشنل برین کی جگہ. تو یہ وہ کہانی ہے جس کا آج ہم نے ڈاکٹر غلام فرید صاحب کی وساطت سے کوشش کی ہے کچھ بات کر سکے ایموشنل انٹیلیجنس پہ, کہ یہ تمام کمپوننٹس ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے. ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی میں ریفلیکشن ہوتی ہے, اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے, نان ججمنٹل ہوتا ہے وہ. اس کے اندر جو ہے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہوتا ہے. اس کے اندر کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے. اور جس میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں وہی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے, اپنی ذات پہ کر رہے ہیں. اف یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ means then you are free from depression, anxiety, stress. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر سٹریس آؤٹ ہو, برن آؤٹ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کے اوپر میں اپنا اختتام کرنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو, ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو, ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو, اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو, جزاک اللہ.